من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا تھا اور تمہارے اوپر ہم نے من اور سلوہ کو نازل کیا تھا اور کہا تھا کہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہمارے ساتھ، لیکن وہ خود اپنا انہوں نے نقصان کیا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ جو چاہو رغبت کے ساتھ، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ، اور حطتن کہتے ہوئے داخل ہو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور محسنین کو ہم مزید دیتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، لہٰذا ہم نے نازل کیا ان کے اوپر آسمان سے عذاب کو اس وجہ سے کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے 70 آدمی کو ساتھ میں لے کر جانے کا واقعہ گزر چکا ہے، اور کس طرح سے بے جا اور بے روا مطالبے کی وجہ سے اللہ نے موت دی اور پھر حضرت موسیٰ کی فریاد پر زندہ کیا۔ جب وہ سارے لوگ اپنی قوم میں صحیح سلامت آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہمارا جو پہلا قبلہ فلسطین میں بیت المقدس ہے، قوم عمالقہ کا وہاں قبضہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ان سے جنگ کرو اور ہمارے اس گھر کو آباد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلنا ہے، جنگ کرنا ہے، لہٰذا سارے لوگ تیار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان میں جنہوں نے انکار کیا اور قوم عمالقہ کے مقابلے جنگ کرنے کو تیار نہیں ہوئے، ہمت پست کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بہرحال جیسے ہوا وہاں سے چلے، سفر شروع ہوتا ہے، اور سفر شروع ہونے کے بعد جو ہے تقریباً 40 سال کی مدت کا آتا ہے کہ 40 سال تک وہ ایک ہی میدان میں وہ بھٹکتے رہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو چھڑانے کے لیے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے سے اپنی ہمت کو کھینچ لی اور پست کر لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں 40 سال کے مدت تک وہ بھٹکتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس 40 سال کے مدت میں جہاں تمہارے لیے پینے کے لیے نہ پانی تھا، نہ کھانے کے لیے دانہ تھا، کچھ نہیں تھا، بارش ہے، دھوپ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے من اور سلوہ جو جنتی غذا تھی، اللہ نے اس کا انتظام کیا، اور تمہارے لیے سائے کا اللہ نے انتظام کیا۔ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو چاہو کھاؤ اور پیو۔ سارے لوگ چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر میں داخل ہو جاؤ۔ شہر سے یہاں مراد بعض لوگوں نے کہا وہی بیت المقدس یعنی فلسطین، بعض لوگوں نے اریحا، بعض لوگوں نے ملک شام۔ بہرحال ملک شام جو بنی اسرائیل کا پرانا آبائی وطن ہے، جو مصر سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا
کہ یقیناً تم نے گناہ کیا اور قوم عمالقہ کے مقابلے تم نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب تمہاری معافی اس شکل میں ہے کہ جب تم اس شہر میں داخل ہو تو اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے اور اپنی زبان پر استغفار کے کلمات یعنی حتتن، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اس طرح کے الفاظ تمہاری زبان پر ہو، ہم انشاءاللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اتنی سرکش قوم، اتنی بدمعاش قوم کہ یہ بجائے حتتن یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے کہنے کے حنتتن یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، حنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ حنتتن کا مطلب اے اللہ ہمیں گیہوں دیجئے، روٹی دیجئے، چاول دیجئے۔ اللہ نے اسی کی طرف اللہ نے اگلی آیت میں اشارہ فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں من اور سلوہ ہم نے کھانے کے لیے عطا فرمایا تھا، اور ہم نے بادل سایہ ہم نے دھوپ سے بچنے کے لیے کیا تھا، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ہم جو دے رہے ہیں من اور سلوہ اس کے بدلے دوسری غذا کا ڈیمانڈ نہیں کرنا، اور اسے جمع کر کے بھی نہیں رکھنا ہے، لیکن ان دونوں حکم کے خلاف ورزی کی، انہوں نے جمع کرنا بھی شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غذائیں سڑنے لگی، اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ دوسری غذا کا مطالبہ نہیں کرنا، لیکن ان دونوں حکم کے خلاف ورزی انہوں نے شروع کر دی، اور انہوں نے اس غذا یعنی من اور سلوہ جو آسمانی غذا تھی جمع کرنا بھی شروع کر دیا، جس سے وہ غذائیں خراب ہونے لگی، اور انہوں نے دوسری غذا کا مطالبہ کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرمائیں گے۔ اور ان دونوں حکم کے خلاف ورزی کے نتیجے میں اللہ نے آسمان سے عذاب کو نازل کیا، جو طاعون کی شکل میں وہ عذاب تھا، اور جس سے کئی ہزار تقریباً 12,000 ایک دن میں وہ سارے مارے گئے۔ اور اگلی آیت کے اندر انشاءاللہ اس دوسری غذا کا بھی تفصیلاً ذکر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔